حضرات السلام علیکم. امین ترمذی اپنے ایک افسانے اور اپنی آواز کے ساتھ حاضر ہے. یہ افسانہ کوئی 15 سال قبل غالباً سن 85 میں لکھا تھا اور اسے اپنے ہی ایک رسالے میں چھاپا جو 3 مختلف اقساط میں چھپا اور اتفاق سے لکھا بھی 3 مختلف اقساط ہی میں تھا. بعد میں لوگوں نے بتایا کہ انتہائی اصلاحی افسانہ ہے. اس کی 3 اقساط سے اس کی افادیت میں فرق آ گیا ہے. اگر ایک ہی نشست میں بیٹھ کر پڑھا جائے تو اس کا اثر دوبالا ہو جاتا ہے. پھر یہ ڈیلس میں بھی ایک اخبار میں چھپنے لگا. چونکہ طویل افسانہ تھا اس لیے یہاں بھی قسطوں میں چھپتا رہا جو مکمل نہ ہو پایا. جب یہ میں نے ہیوسٹن میں چھاپا تھا تو اس کا نام رکھا تھا گھر کا نہ گھاٹ کا. پھر جب یہ ڈیلس میں چھپا تو اس کے نام کو اختصار دے کر صبح کا بھولا رکھ دیا تھا. اب میں ایک طویل عرصے سے پاک ریڈیو سے منسلک ہوں اور بحمداللہ 3 سال سے باقاعدگی سے ہر دل عزیز پروگرام محفل شعر و سخن کر رہا ہوں. اس ہفتے مجھے خیال آیا کہ اس افسانے کو پاک ریڈیو کے سامعین کے لیے آواز کے پیکر میں ڈھالا جائے. آپ لوگوں نے پہلے وہ میرا ایک اور افسانہ جو 2 خطوط پر مشتمل تھا ایس ایم سلیم مرحوم کی آواز میں سنا تھا. یہ افسانہ میری اپنی آواز میں حاضر ہے. ایک انتہائی اصلاحی افسانہ لکھنے کی کوشش کی گئی جو یہاں کے نوجوانوں کی اصلاح میں معاون ثابت ہو. مجھے اپنی قیمتی آراء سے مطلع فرمائیے گا کہ میں اس کوشش میں کس حد تک کامیاب رہا. سنیے افسانہ حاضر ہے. جو عنوان چاہیں آپ صبح کا بھولا یا گھر کا نہ گھاٹ کا جو چاہیں انتخاب کریں. سنیے. مقصود بھائی سے ہماری کوئی دور پرے کی رشتہ داری نہ تھی. ان کی ماں ہماری چچیری یا پھپھیری بہن ہوتی تھی. اس رشتے سے ہم مقصود بھائی کے ماموں ہوتے تھے. مقصود بھائی عمر میں ہم سے 6 ماہ بڑے رہے ہوں گے اس لیے ہم لحاظاً انہیں مقصود بھائی کہتے تھے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ مقصود بھائی نے بھی ہم سے آپ جناب ہی رکھی ہوئی تھی اور خاصا لحاظ کرتے تھے. یوں بھی نہ ہماری ان کی دوستی تھی نہ بے تکلفی. جیکب آباد میں رہتے تھے اور کبھی کسی شادی بیاہ کے موقع پر کراچی آتے تو ملاقات ہو جاتی تھی جو چند گھنٹوں سے زیادہ نہ ہوتی. مگر انٹرنس پاس کرنے کے بعد جب مقصود بھائی کو تلاش معاش کی سوجی تو وہ کراچی آئے اور کئی ہفتے ہمارے یہاں ہی رہے. بس یہیں سے ہماری ان کی دوستی یا رشتہ داری کا آغاز ہوا. مگر جب مقصود بھائی کو کہیں منزل مقصود نہ ملی تو وہ بادل ناخواستہ جیکب آباد لوٹ گئے. پھر ہمارا پاکستان سے باہر آنا ہو گیا اور مقصود بھائی سے ہماری ملاقات کبھی خواب میں بھی نہ ہوتی. اڑتی اڑاتی خبر ملی کہ مقصود بھائی ریلوے میں ٹکٹ کلیکٹر ہو گئے ہیں اور جیکب آباد ریلوے اسٹیشن پر ہی ان کی پوسٹنگ ہو گئی ہے. ہمیں اس خبر سے زیادہ خوشی اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم نے سوچا کہ کاش مقصود بھائی کا عہدہ آدھا ہی ہوتا اور وہ ٹکٹ کلیکٹر کے بجائے صرف کلیکٹر ہوتے تو ہم بھی مونچھوں کو جو ابھی رکھی نہیں ہیں تاؤ دے کر کہتے کہ وہ جیکب آباد میں ہمارا یار کلیکٹر لگا ہوا ہے. ایک دن ہم نے لیٹر باکس کھولا تو پاکستان سے آیا ہوا ایک ایسا خط ملا جس کی تحریر ہمارے لیے نئی نہیں تھی. لفافے پر لگی ہوئی مہر دیکھی تو لکھا تھا جیکب آباد. خط کھولنے سے پہلے مقصود بھائی کی فلم دماغ کے پردے پر چل گئی. جلدی سے خط کھولا, پڑھا تو معلوم ہوا کہ اپنی ریلوائی ملازمت کے دوران مقصود بھائی نے پڑھائی جاری رکھی اور BCom کر لیا ہے. اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کی غرض سے امریکہ کی کئی یونیورسٹیوں میں اپلائی کیا اور پھر یونیورسٹی آف ہیوسٹن کو اس لیے پسند کیا کہ ہم ہیوسٹن میں رہتے ہیں اور اب جلد ہی آنے والے ہیں. یہ ہمارے درمیان پہلا خط تھا. پڑھ کر اندازہ ہوا کہ مقصود بھائی خط خوب لکھتے ہیں. کئی جگہ ان کی محبت بھری باتوں نے پلکوں پر موتی رول دیے. لکھتے تھے کئی اچھی یونیورسٹیوں میں داخلہ مل گیا تھا مگر میں نے ہیوسٹن کو اس لیے ترجیح دی کہ آپ یہاں رہتے ہیں. خاصے وزردار آدمی تھے. صاف لکھ دیا, میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گا, آپ سے مدد لیتا رہوں گا, مگر میرے لیے ایک کرائے کے کمرے کا انتظام کر دیجیے گا. ہم نے دل میں کہا مقصود بھائی آپ کی تو ایسی کی تیسی, آپ آئیے تو صحیح, آپ ہمارے ہوتے ہوئے کہیں اور رہیں, اب ایسا کلجگ بھی نہیں ہے.
फिर एक दिन हम एयरपोर्ट पर खड़े थे, मकसूद भाई आकर हमसे लपट गए, इतनी मोहब्बत से मिले कि सगा भाई भी होता तो गर्मजोशी इससे ज़्यादा न होती। हम घर आए, खाना खाया, घंटों पाकिस्तान की, अजीज़ों की और न जाने क्या क्या बातें होती रहीं। 24 घंटों की मुसाफत और घंटों की गुफ्तगू के बाद अब मकसूद भाई का ये हाल था कि बातों में खर्राटों की आमेजिश हो गई थी। फिर हमने उनके कमरे का बल्ब बुझा दिया और बाहर आ गए। आने के 10 दिन बाद मकसूद भाई बड़े इन्हिमाक से अपनी पढ़ाई में लग गए। हमारे साथ रहने पर मुश्किल से आमादा हुए। न जाने किसने उनसे कह दिया था कि अमेरिका में कोई अपनी प्राइवेसी डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। हमने उन्हें समझाया कि भाई अभी तो हमें पाकिस्तान से निकले सिर्फ 6 साल हुए हैं, इतने अरसे में हम अपनी कदरों को यूं न भुला देंगे कि एक अजीज दोस्त की सोबत हमारे लिए कुल्फत का बायस हो। मकसूद भाई अच्छे रूममेट साबित हुए। कभी हमारे दरमियान कोई इख्तिलाफ या तकरार नहीं हुई। इंतहाई सलीमत तबा आदमी थे। नमाजों में 5 वक्त की न सही बाकायदगी ज़रूर थी। जुमे की सुबह 2 रुकू तिलावत भी करते और जुमे की नमाज कभी न छोड़ते। अपने लेक्चर्स वगैरह का प्रोग्राम इस तरह मुरतब करते कि जुमा छूटने न पाता। कोई 8-10 माह हमारे साथ रहने के बाद मकसूद भाई मौसम गर्मा की छुट्टियों में काम करने के लिए निकले। हमारी शूमी किस्मत कि उन्हें काम ऐसी जगह मिला जो यूनिवर्सिटी से भी 8-10 मील आगे था। यूं भी हमारे घर और यूनिवर्सिटी का फासला 16 मील था। काम पर जाने के लिए मकसूद भाई को आधा घंटा लग जाता। नतीजा ये हुआ कि काम मिलने के कोई हफ्ते भर के बाद मकसूद भाई अपने एक हमजमात के साथ, जो उनके काम के करीब ही रहता था, मुंतकिल हो गए। हमें उनके जाने का जो अफसोस था सो था। फिक्र ये थी कि मकसूद भाई का नया रूममेट खासा आज़ाद ख्याल था तो पाकिस्तानी, मगर वो ऐसे नौजवानों में था जो न घर के रहते हैं न घाट के। इस कदर अमरीकिया जाते हैं कि अपने आप को पाकिस्तानी कहने में भी शर्माते हैं। पाकिस्तान वापस जाने के नाम से बिदक जाते हैं। अपनी आदत व अतवार, रहन सहन, हत्ता के नाम भी बदल लेते हैं। अमेरिकन उन्हें अमेरिकन तस्लीम नहीं करते, पाकिस्तानी वो बराए नाम से होते हैं, सिर्फ इस हद तक कि उनका पासपोर्ट पाकिस्तानी होता है। हमारा ख्याल था कि मकसूद भाई की सोहबत शायद उन साहब की इस्लाह कर देगी, मगर हुआ हमारी तवक्को के खिलाफ। हुआ यूँ कि मुलाजमत में मकसूद भाई इंतहाई दिलजमाई से लग गए और 8 के बजाय 12 घंटे वहाँ मसरूफ़ रहते। हम भी खुश थे कि मकसूद भाई की अमेरिका में पहली मुलाजमत है, अच्छी तरह पैसे कमा लेंगे तो फिर पढ़ाई की तरफ पूरी तरह तवज्जो दे सकेंगे। यूँ भी पिछले दिनों मकसूद भाई खासे तंगदस्त और मकरूज रहे थे। इस तरह मकसूद भाई की मसरूफियत हमारी मुलाकात में काफ़ी हायल हुई। 2 बार हम उनके यहाँ हुआ है, मगर मकसूद भाई का हमारे आना न हुआ। फिर छुट्टियों के 2 माह भी गुजर गए, यूनिवर्सिटी खुल गई, मगर मकसूद भाई ने मुलाजमत जारी रखी। टेलीफोन पर बात हुई तो बोले कि मैंने इरादा किया है कि अगला सेमेस्टर छोड़ दूं और 4 पैसे जमा कर लूं ताकि आइंदा सुकून से पढ़ाई कर सकूं। हमने उनकी इस बात को पसंद न करते हुए भी तस्लीम कर लिया कि चलो, ख्वाहिश तो नेक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती मान पड़ती गई। यूँ लगता था कि मकसूद भाई को अब हमें कोई दिलचस्पी नहीं रही। टेलीफोन हमारे ही जाते, उनका ना आता। गरज इस यकतरफा ताल्लुकात का सिलसिला चलता रहा और मकसूद भाई को मुलाजमत करते करते 8-10 माह हो गए। हमारे कई बार एहसास दिलाने पर मकसूद भाई 10 माह बाद फिर यूनिवर्सिटी में देखे जाने लगे, मगर अब मकसूद भाई की शख्सियत में इतनी तब्दीली आ चुकी थी कि मौजूदा मकसूद भाई और 1 साल पहले वाले मकसूद भाई में कोई मुनासबत ही नहीं थी। तबीयत में लावाली, तालीम में बेतवज्जुही, लिबास में बेकायदगी, मजहब से बेजारी। सिगरेट पीने का शौक़ लड़के 15 से 20 साल की उम्र के दरमियान शुरू करते हैं। मकसूद भाई ने 30 से 35 साल की उम्र में यह नया शौक़ शुरू किया। कहते थे कि सारा दिन काम करने के बाद 2 सिगरेट पीने से बड़ा सुकून मिलता है और नींद अच्छी आती है। अब मकसूद भाई कोई बच्चे तो थे नहीं कि हम उन्हें सिगरेट के नुकसानात पर लेक्चर देने बैठ जाते। मकसूद भाई को हमसे अलहदा हुए कोई 1.5 साल का अरसा हुआ होगा। एक दिन हम मकसूद भाई के यहाँ पहुँचे, कोई दोपहर का वक्त होगा। मकसूद भाई चूँकि एक दिन कबल काम करने गए थे, अब वो हफ्ते में 3 दिन काम करते थे और कल उनकी रात की ड्यूटी थी।
لہذا مقصود بھائی دیر تک سوئے تھے اور دوپہر میں ناشتہ کر کے اس وقت ٹی وی پر فٹ بال کا میچ دیکھ رہے تھے۔ ہماری غیر متوقع آمد نے ان کے فٹ بال کے میچ کو ڈسٹرب کیا۔ صوفے کے ایک جانب بیئر کی بوتلیں ہمارے لیے نئی نہیں تھیں، اس لیے کہ ہمیں معلوم تھا کہ مقصود بھائی کا روم میٹ بیئر پیتا ہے، لیکن جو بات ہمارے لیے غیر یقینی تھی وہ یہ کہ آج ہمیں مقصود بھائی کی گفتگو میں بوئے آب جو محسوس ہوئی۔ انہوں نے چوئنگم منہ میں رکھتے ہوئے پیکٹ ہماری طرف اچھال دیا۔ ابھی ہم غیر یقینی اور انجان پن کی کشمکش میں تھے کہ مقصود بھائی ہمیں چائے میں مصروف کر کے نہانے چلے گئے۔ ہم نے مزید ٹوہ لگانے کی کوشش نہ کی اور اپنے خیال کو غلط محسوس کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ ابھی ہم اسی ادھیڑ بن میں تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ مقصود بھائی چونکہ باتھ روم میں تھے اس لیے ہم نے ریسیور اٹھایا۔ ایک نسوانی آواز نے ہائے کہنے کے بعد ہم سے مائک کے بارے میں پوچھا۔ ہم نے سوچا کوئی امریکن لڑکی کسی امریکن لڑکے کو پوچھ رہی ہے۔ ہم نے رانگ نمبر کہتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ 1 منٹ بعد گھنٹی پھر بجی، پھر وہی آواز، اسی مائک نامی آدمی کی تفتیش۔ ہم ابھی اس سے تفصیل سے یہ بتا بھی نہیں پائے تھے کہ یہاں کوئی مائک نہیں رہتا کہ مقصود بھائی باتھ روم سے نکل آئے اور ریسیور ہمارے ہاتھ سے چھینتے ہوئے اس خاتون سے گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ مختصر گفتگو کرنے کے بعد ریسیور رکھتے ہوئے ہم سے وضاحت کی کہ ساتھ ہی کام کرتی ہے، کچھ کام کی بات کرنی تھی۔ ہم نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ مائک؟ بولے آپ تو جانتے ہیں مقصود نام ان لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو میں نے امریکن نام مائک رکھ لیا ہے، ان لوگوں کو سہولت ہوتی ہے۔ ہم نے انتہائی حیرت سے انہیں دیکھا اور پوچھا کہ مقصود بھائی آپ کے وہ ایک چچا کافی عرصے سے سعودی عرب میں رہتے ہیں اور ان کے توسط سے آپ کو سعودی عرب کی کافی معلومات ہیں اور ان سے سنے ہوئے قصے آپ اکثر ہمیں سناتے رہے ہیں، ذرا یہ بتائیے آپ کے اندازے کے مطابق بھلا کتنے امریکن سعودی عرب میں رہتے ہوں گے؟ بولے کئی ہزار۔ ہم نے کہا ان میں سے کتنوں نے اپنا نام عبد الجبار رکھ لیا ہے کہ رونلڈ ریگن کہتے ہوئے عربوں کو دشواری ہوتی ہے۔ مقصود بھائی ہماری اس چوٹ پر تھوڑا سا بفر گئے۔ بولے آپ کی طبیعت میں لچک نہیں ہے، آپ کی تو بس وہی مثال ہے کہ کتے کی دم 12 سال شیشے کی نلکی میں رکھی، 12 سال بعد دیکھا تو شیشے کی نلکی ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ آپ کو یہاں رہتے ہوئے 8 سال ہو گئے مگر ہیں آپ وہی فقیر کی لکیر۔ اس وقت مقصود بھائی کے غصے میں غصے سے زیادہ جھنجھلاہٹ تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ہم میں کچھ تلخی ہوئی۔ ہم نے موضوع بدلا اور کچھ دیر بعد اجازت چاہی۔ راستے بھر ہم مقصود بھائی کے منہ کا بھپکا، نسوانی آواز اور مائک میں الجھے رہے۔ پھر ہماری ملاقات ٹیلی فون پر ہی ہوتی رہی۔ تقریباً 6 ماہ بعد مقصود بھائی کہیں ملے تو ہم انہیں مشکل سے پہچانے۔ بال بڑھ گئے اور پتلون گھٹ گئی تھی۔ ایک شارٹ پہنے ہوئے تھے جو عام امریکن لباس ہے، اردو میں اسے نیکر کہہ لیجئے۔ اس کے اختصار کا یہ عالم ہے کہ ہم اسے چڈی ہی کہہ سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے پائچے جانگوں میں گھسے رہتے ہیں اور اس قدر کم کپڑے سے تیار ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ کپڑا تو ہمارے پہلوان کے لنگوٹ پر صرف ہوتا ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ اگر لباس ستر پوشی کے لیے ہے تو یہ ستر نمائشی کے لیے ہے۔ ہم نے کہا مقصود بھائی یہ کیا لباس ہے؟ بولے یار آج گرمی بہت ہے۔ ہم نے کہا مقصود بھائی آج تو صرف 93 ڈگری ہے، کیا 3-4 سال میں آپ جیکب آباد کی گرمی بھول گئے؟ مقصود بھائی کچھ مسکرائے مگر آج بولے کچھ نہیں، اس لیے بھی کہ آج ایک سفید فام نازنین ان کے ہمراہ تھی۔ ہمیں مقصود بھائی کی ان حرکات کا علم ہو چکا تھا لیکن ایک حجاب سا درمیان میں تھا، نہ انہوں نے ہم سے نہ ہم نے ان سے کبھی اس موضوع پر گفتگو کی، لیکن آج وہ حجاب اٹھ چکا تھا۔ مجھے اس سے متعارف کرایا، ان سے ملو یہ سوزن ہے، اور یہ نہیں بتایا کہ ساتھ ہی رہتی بھی ہیں، مگر ہمیں معلوم تھا اس لیے کہ ہم نے اکثر ٹیلی فون کیا تو کسی نسوانی آواز نے ہی ٹیلی فون ریسیو کیا۔ اس تعارف کے بعد یہ ہوا کہ کبھی ہم نے ٹیلی فون کیا، مقصود بھائی نہ ملے تو ہم نے پیغام چھوڑ دیا۔ بعد میں ان کا ٹیلی فون آتا تو کہتے کہ سوزن نے بتایا کہ آپ نے ٹیلی فون کیا تھا۔ اس طرح یہ پردہ بھی اٹھ گیا اور مقصود بھائی نے ظاہر کر دیا کہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ رہتے ہیں۔ سوزن ماریا سے اور ماریا کیرن سے تبدیل ہوتی رہی، اور اب تو مقصود بھائی کھل کر ہم سے اپنی رنگینیاں بھی بیان کرنے لگے تھے۔ ہم نے کبھی کچھ کہنا چاہا تو بولے کہ بھائی کنویں میں کب تک ٹرراتے رہو گے، کنویں سے باہر نکل کر دیکھو
دنیا بہت بڑی ہے۔ ایک دن ملے تو انہوں نے انتہائی غصے کا اظہار کرتے ہوئے اپنی کسی دور پرے کی رشتہ دار لڑکی کا ذکر کیا جو انہی کی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس نے گرین کارڈ کے چکر میں کسی گورے کے ساتھ رہنا شروع کر دیا ہے۔ مقصود بھائی کو اس کی یہ حرکت انتہائی ناگوار گزری۔ اس کے پچھلے تمام معاشقوں کا ذکر کرتے ہوئے مقصود بھائی نے اسے انتہائی بے نقط سنائی۔ سب سے مہذب گالی جو قلم کی زد میں آ سکتی ہے وہ ہرجائی تھی۔ ہم نے تجاہل عارفانہ سے ہرجائی کی وضاحت چاہی۔ انتہائی استادانہ انداز میں بولے، بھائی جو آج اس کے پاس کل اس کے پاس۔ ہم نے کہا مقصود بھائی ہرجائی تو آپ بھی ہوئے۔ ذرا سا سٹ پٹائے، پھر ایک بے شرم سا قہقہ لگا کر بولے، آپ بھی بڑی پرانی روح ہے۔ ارے بھائی مرد ذات کا کیا ہے، بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیے۔ ہمیں ان کی اس مثال میں مرد ذات کی وہ عظمت نظر آئی کہ حوا کی بیٹی ایک حقیر کیڑا سا لگنے لگی۔ ایک دن مقصود بھائی کو ہمارا ٹائپ رائٹر چاہیے تھا۔ ان کا ٹیلی فون آیا اور طے ہوا کہ ہم 8 بجے رات تک ان کے ہاں آئیں گے اور ٹائپ رائٹر ان کے ہاں پہنچا دیں گے۔ کسی وجہ سے ہمیں ان کے ہاں پہنچنے میں دیر ہو گئی اور ہم 8 کے بجائے 10 بجے ان کے ہاں پہنچے۔ جو ہی ہم گھر میں داخل ہوئے، خوشبو کے ایک جھونکے نے ہمارا استقبال کیا۔ دیکھا تو مقصود بھائی بہترین سوٹ میں ملبوس تیار کھڑے ہیں۔ ہم نے انہیں اتنا خوش پوش پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جلدی سے بولے، یار آپ نے تو آنے میں بڑی دیر کر دی، میں تو نکلنے ہی والا تھا۔ ہم نے معذرت کی اور پوچھا کہ مقصود بھائی خیر تو ہے، آج یہ بجلی کہاں گرے گی؟ کیا سوزن کی طرف چلے ہیں؟ بولے نہیں بھائی، بجلی ایک ہی جگہ پر بار بار نہیں گرا کرتی، ہر بار ایک نیا ٹھکانہ۔ ہم نے کہا مقصود بھائی پھر بھی آخر اتنی تیاری کیسی؟ بولے یار آپ بھی نہ جانے کس دنیا میں رہتے ہیں بھائی، آج سیٹرڈے نائٹ ہے، کسی کلب میں جائیں گے، 2-3 گھنٹے رقص و سرور کی محفل رہے گی، پھر کسی ہم رقص کو ہمراہ لے آئیں گے، چلیے آج آپ کی بھی نت اتروا دیں۔ ہمیں مقصود بھائی کی ان واہیات باتوں پر انتہائی غصہ آیا اور ہم الٹے پاؤں واپس آ گئے۔ دوسری شام مقصود بھائی ہمارا ٹائپ رائٹر واپس کرنے کے بہانے ہمارے گھر آ گئے اور بولے، بھائی آپ تو کل بے حد ناراض ہو گئے، ہم تو آپ کو دوست کی طرح سمجھتے ہیں، اگر کبھی مذاق کر لیا تو کیا؟ ہم نے کہا مقصود بھائی اتنی آزادانہ گفتگو اور بیہودہ مذاق اگر آپ ہم سے نہ کیا کریں تو بہتر ہوگا۔ غلط مقصود بھائی نے معذرت چاہی اور کل کی رنجش کچھ کم ہو گئی۔ ہم نے کہا مقصود بھائی آپ کو پاکستان سے آئے ہوئے 5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، آپ نے کبھی چکر لگانے کا پروگرام نہیں بنایا؟ آپ کے گھر والوں کو خطوط ہمارے پاس بھی آئے مگر آپ تو سب کو بھول ہی گئے۔ بولے گھر والے تو خامخواہ جذباتی ہو رہے ہیں، آ کر صورت دکھا جاؤ، تمہاری یاد بہت آتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں یہ کیا جذباتی باتیں ہیں؟ میری صورت کو کیا چاٹیں گے؟ ہر سال عید پر $1000 بھیجتا ہوں جس کے 16-17 ہزار روپے بنتے ہیں۔ پاکستان میں رہتا تو اتنی میری سال بھر کی تنخواہ ہوتی، کیا خود کھاتا کیا انہیں دے پاتا۔ ہر 2-3 ماہ بعد ٹیلی فون کر کے اپنی خیریت کی اطلاع دیتا ہوں۔ آج تک کبھی اتنے پیسے جمع نہیں کر پایا کہ پاکستان کا پروگرام بنا سکوں، مگر اتفاقاً اس واقعے کے 3-4 ماہ بعد مقصود بھائی کی والدہ کی طبیعت کچھ ایسی بگڑی کہ چل چلاؤ کی نوبت آ گئی۔ بھائی بہنوں نے ٹیلی فون پر بڑی آہوزاری کی کہ ماں کی صورت دیکھنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، تو مقصود بھائی کو جانا ہی پڑا اور اس طرح 6 سال بعد مقصود بھائی پاکستان روانہ ہوئے۔ گئے تو 1 ماہ کے لیے تھے، لیکن 1 ماہ کب کا گزر گیا اور مقصود بھائی واپس نہ آئے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ ان کی والدہ کی طبیعت اب کچھ بہتر ہے۔ اس عرصے میں میری اپنی فیملی کا پاکستان جانا ہوا تو ان سے ٹیلی فون پر تفصیل معلوم ہوئی کہ ان کی ماں کا اصرار ہے کہ بیٹا اب آئے ہو تو مجھے اپنی خوشی دیکھنا نصیب کرو، شادی نہیں تو کم از کم نکاح تو کر کے جاؤ۔ مقصود بھائی نے انکار تو نہیں کیا، لیکن جتنی لڑکیاں انہیں دکھائی گئیں انہوں نے ہاں نہیں کی۔ کسی گہری سوچ میں مبتلا ہے، نہ جانے کیا پریشانی ہے۔ پھر 3.5 ماہ بعد ایک دن ان کا ٹیلی فون آیا، بولے میں پرسوں شام 8 بجے ہیوسٹن پہنچ رہا ہوں، اگر آپ ایئرپورٹ پر آ جائیں تو اچھا ہے، آج کل بھابھی کراچی ہی میں ہے، آپ اکیلے ہوں گے، ایک دو دن آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ میں نے کہا میری جان، چشم ماں روشن دل ماں شاد، آپ کی بھابھی ابھی مزید 4-6 ہفتے وہیں رہیں گی، میں اکیلا ہوں، آپ میرے ساتھ ہی رہیں گے۔ مگر ہوا کیا؟ سیرے کے پھول کھلے یا نہیں؟ بات کہاں تک پہنچی؟ بولے آ کر ہی بتاؤں گا۔ تیسرے دن ہم مقصود بھائی کو ایئرپورٹ سے لے آئے، ان کی صحت کچھ گر گئی تھی
اور رنگت پر جیکب آبادی گرمی کی سیاہی چھا گئی تھی۔ ہم نے کھانا کھایا، دیر تک خاندان کی مختلف باتیں ہوتی رہیں۔ ہم نے جب بھی مقصود بھائی سے شادی والی بات پوچھنا چاہی، بولے لمبی تفصیل ہے، پھر سناؤں گا۔ ہم نے اندازہ لگایا کہ وہ ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں، اس لیے ہم نے انہیں کریدا نہیں۔ دوسرے دن مختلف باتوں کے دوران ہم نے اندازہ لگایا کہ مقصود بھائی کچھ بجھے سے، کچھ پریشان سے ہیں۔ طبیعت میں وہ چونچالی، وہ شوخی نظر نہیں آئی۔ ہم نے سوچا ابھی گھر سے آئے ہیں، گھر والوں کی یاد میں کچھ پریشان ہوں گے۔ تیسرے دن مقصود بھائی ہمارے بےحد روکنے کے باوجود اپنے گھر چلے گئے۔ تقریباً 3-4 دن بےحد مصروف گزرے اور ہم مقصود بھائی کو ٹیلی فون بھی نہ کر سکے، اور نہ ان کا ٹیلی فون آیا، اور آیا بھی ہو تو ہم دن بھر گھر سے غائب تھے۔ 4 دن بعد ایک شام ہم گھر واپس آئے تو مقصود بھائی کا خیال آیا، مگر آج سیٹرڈے نائٹ تھی اور اس وقت رات کے 9 بجے تھے۔ پھر بھی ہم نے ٹیلی فون کیا، انہوں نے ٹیلی فون اٹھایا۔ ہم نے معذرت کی کہ بھائی آج سیٹرڈے نائٹ ہے، آپ تو شکار پر جا رہے ہوں گے، مگر کل دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ ہی کھائیے گا، آپ سے تو 4 دن سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ہم نے ان کی انتہائی مغموم سی آواز سنی، آپ اگر مجھے نہ چھیڑیں تو اچھا ہوگا، میں بےحد پریشان ہوں، جب سے آیا ہوں نہ کسی کو ٹیلی فون کیا، نہ گھر سے باہر نکلا ہوں، اگر آپ ڈسٹرب نہ ہوں تو میں ابھی آپ کے گھر آ جاؤں، آپ سے مل کر مجھے تقویت سی ہوگی۔ ہم نے کہا بھائی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، بلکہ اگر طبیعت اچھی نہ ہو تو میں لینے آ جاؤں۔ بولے نہیں، میں آ جاتا ہوں۔ اور 1 گھنٹے کے بعد جب ہم نے دروازہ کھولا تو ہمیں یقین نہیں آیا۔ آج سے 6-7 ماہ قبل آج ہی کی رات خوبصورت سوٹ میں ملبوس بنا ٹھنا ہیرو آج سیٹرڈے نائٹ 10 بجے رات شیپ بڑھا ہوا، بال بے ترتیب، پرانی سی جین کی پتلون، میلی سی قمیض پہنے کھڑا تھا۔ ہم نے انہیں لپٹا لیا اور پوچھا کہ بھائی آخر ہوا کیا؟ بولے ڈپریشن سا ہے، طبیعت گھبرا رہی ہے، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ ہم نے کہا کسی ڈاکٹر کے پاس چلیں، بخار وغیرہ تو نہیں ہے؟ بولے نہیں، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر پھر بھی ہوا کیا؟ مگر وہ خاموش سر جھکائے بیٹھے رہے۔ ہم نے انہیں گرم گرم دودھ پلایا اور سو جانے کو کہا، اور کہا کہ صبح آپ سے آرام سے بات ہوگی، ضرورت پڑی تو ساتھ ہی ڈاکٹر شمسی رہتے ہیں، وہاں لے چلوں گا۔ نہ جانے مقصود بھائی رات کو دیر تک جاگے یا کئی دن کی نیند تھی، صبح کافی دیر سے اٹھے۔ ہم نے کہا آپ جائیں، نہائیں، شیو کریں، ایک جوڑا کپڑا نکال کر انہیں دیا کہ آپ ذرا تیار ہو کر نکلیں، میں اتنے میں کھانا تیار کرتا ہوں۔ جتنی دیر میں وہ تیار ہو کر نکلے کھانا تیار تھا۔ ہم نے کھانا کھایا، چائے وائے پینے کے بعد ہم نے ان کا حال جاننا چاہا۔ بات کھلی تو دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ جو کچھ انہوں نے بتایا اس کا لب لباب یہ تھا کہ شروع میں جب مقصود لوگ گھر والوں نے ان سے شادی کے لیے کہا تو وہ اس کے لیے تیار نہ تھے۔ مقصود بھائی تو اڑتی چڑیا تھے، خود پنجرے کے اندر جا کر دروازہ کیوں کر بند کر سکتے تھے؟ ہم نے جب بھی ان سے شادی کے لیے کہا انہوں نے وہی رٹایا سا جملہ دہرایا، بھائی جب گائے پالے بغیر دودھ پینے کو مل جایا کرے تو کوئی پاگل ہے جو گوبر اور سانی میں اپنا ہاتھ خراب کرے؟ مگر جب گھر والوں نے انہیں احساس دلایا کہ ان کی عمر 36 سال ہو رہی ہے، اگر اب بھی شادی نہ کی تو کس عمر میں جا کر کریں گے، پھر بوڑھی ماں کا اصرار، تو مقصود بھائی تیار ہو گئے۔ مگر اب مشکل یہ ہو گئی کہ انہیں جتنی لڑکیاں دکھائی گئیں ہر ایک میں انہیں ماریا اور سوزن نظر آئیں۔ انسان کو آئینے میں اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے۔ انہیں ان تمام لڑکیوں کی پاک بازی مشکوک نظر آئی، اور ماریا اور سوزن قسم کی لڑکیوں سے وہ شادی کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہاں ان کی تمام آزاد مزاجی، ترقی پسندی اور مغربی طبیعت کا قلعہ مسمار ہو گیا تھا۔ انگنت گنگاؤں میں ہاتھ دھونے کے بعد اب مقصود بھائی کو ایک ایسی گنگا کی تلاش تھی جس میں کسی نے ہاتھ نہ دھوئے ہوں۔ اب انہیں ایک ایسی عفیفہ درکار تھی جس کی عفت کی قسمیں کھائی جا سکیں، جو مریم کے پہلو میں بٹھائے جانے کے قابل ہو، جس نے کرامن کاتبین سے بھی پردہ کیا ہو، اور ایسی عورت درکار تھی انہیں ایک ایسے شخص کے لیے جس کے کردار پر داغ ہی داغ ہو، بدنما داغ۔ ہمیں مقصود بھائی کی اس خواہش پر سخت غصہ آیا اور ہم نے ان سے کہا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ کے خیال میں ماریا اور سوزن قسم کی لڑکیاں شادی کے قابل نہیں ہیں؟ انہیں ایسا کس نے بنایا؟ اگر ہم اپنے معاشرے کی 4 لڑکیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے رہیں تو پھر ہمارے لیے پاک باز لڑکیاں کہاں سے آئیں گی؟ اگر آپ اپنے لیے
آپ کو اپنے لیے ایک پاک باز لڑکی چاہیے تو پھر اس لڑکی کا کیا قصور ہے کہ اسے ایک پاک باز مرد نہ دیا جائے؟ آپ گلاب کا پھول کیچڑ میں پھینک دینا چاہتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ گلاب تو خوبصورت گلدان میں صاف ستھرے پانی کے ساتھ ہی بھلا معلوم ہوتا ہے۔ ہم نے ہر موقع پر آپ کو اس بے راہ روی سے باز رکھنا چاہا۔ ہم نے جب بھی آپ سے یہ کہا کہ آپ کا یہ دوست مصطفیٰ، جس نے ماں باپ کا فرسودہ نام ترک کر کے اپنا نام بابی رکھ لیا ہے، اچھا لڑکا نہیں ہے، اس کی صحبت میں آپ بگڑتے جا رہے ہیں، اور ہم جب بھی اس میں 5 شرعی عیب گنواتے تو آپ ہمیشہ لاپرواہی سے کہتے کہ ہم کو یار کی یاری سے مطلب، اس کے فعلوں سے کیا۔ یہ انتہائی احمقانہ جملہ آپ نے رٹا ہوا تھا۔ ہمیں یار کے فعلوں سے مطلب یقیناً ہونا چاہیے۔ انسان اپنے دوستوں سے اور درخت اپنے پتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز۔ کبوتر تو کبوتروں کے ساتھ ہی اڑتا ہوا بھلا معلوم ہوتا ہے۔ ہم نے جب بھی کسی کبوتر کو شکرے کے ساتھ اڑتے دیکھا، ہمیشہ پریشان دیکھا ہے۔ آپ نے اپنے اوپر اتنا مغربی خول چڑھا لیا تھا کہ مشرق زدہ لوگ آپ کو کنزرویٹو اور کم درجہ لگنے لگے تھے۔ ان سے ملنا جلنا آپ اپنی حد تک سمجھتے تھے۔ آپ نے متعدد بار ہمارا مذاق اڑایا، ہمارے جذبات کی توہین کی، ہمارے مذہب کی تذلیل کی۔ جوانی کی ساری رنگینیوں سے لطف اندوز ہونے کے بعد اب یہ باسی کڑی میں ابال کہاں سے آ گیا کہ آپ کی طبیعت نیک اور پارسا لڑکی کی طرف مائل ہونے لگی؟ ہم کافی دیر تک ان سے نہ جانے کیا کچھ کہتے رہے۔ پچھلے 5 سالوں میں مقصود بھائی نے ہمارے ساتھ جو زیادتی کی تھی، جس طرح ہمارے جذبات کا مذاق اڑایا تھا، آج ہم نے اس کا حساب چکا دیا۔ وہ خاموش، سر جھکائے، ہارے ہوئے جواری کی طرح بیٹھے تھے۔ وہ رو نہیں رہے تھے، لیکن ان کا دل رو رہا تھا۔ آج ہمیں یوں لگا گویا پہاڑ اونٹ کے نیچے آ گیا ہو۔ ہم نے گھڑی دیکھی، عصر کا وقت تنگ ہو رہا تھا۔ ہم نے اٹھ کر وضو کیا۔ آج ہم نے عمدن ان سے نماز کے لیے نہیں کہا تھا۔ ہم نے جب بھی ان سے نماز کے لیے کہا تو انہوں نے اکثر ہمارا مذاق اڑایا کہ بھائی یہ نمازیں ہی پڑھنی تھیں تو پاکستان میں ہی رہتے، جیسا دیس ویسا بھیس، ان چکروں میں پڑھیں گے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے، یہ امریکہ ہے بھائی، امریکہ۔ ہم نے سوچا ان کے سامنے نماز پڑھنے سے انہیں شرمندگی نہ ہو کہ آپ کینوں کو ٹھیس لگ جانے کا اندیشہ تھا۔ ہم نے جا نماز اٹھائی اور باہر صحن میں نماز پڑھنے لگے۔ ہماری طبیعت خود بھاری سی ہو گئی تھی۔ لمبی لمبی آیتوں کے ساتھ بڑے خشوع خضوع سے 4 رکعتیں ادا کی۔ جب ہم نے سلام پھیرا تو دیکھا ایک مقتدی نے ہمیں امام ہونے کا شرف بخشا تھا۔ ہمارے ہاتھ شکر خداوندی کے لیے اٹھ گئے اور عقیدت و احترام سے ہمارا سر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ جھٹ پٹے کا وقت تھا اور پرندے اپنے اپنے ٹھکانوں کو لوٹ رہے تھے۔ ہمارے کان بجنے لگے۔ ہمیں یوں لگا جیسے یہاں امریکہ میں بھی ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے جہاں مغرب کی اذان ہو رہی ہے۔ مؤذن کی آواز ہمارے کان میں صاف آ رہی تھی۔ آؤ نیکی کی طرف، آؤ نیکی کی طرف۔